سکینہ کی زندگی میں دکھوں کی شروعات اس دن سے ہی ہو گئی تھی جب اس کی ماں نے اپنی آخری سانس لیتے ہوئے اس کے بالوں میں پیار سے ہاتھ پھیرا تھا اور دھیرے سے کہا تھا، میری پیاری بیٹی، تو بہت بہادر ہے، ہمیشہ اپنے دل کو مضبوط رکھنا۔ لیکن ماں کے جانے کے بعد بہادری کے سب سبق جیسے بے معنی ہو گئے تھے۔ سکینہ کی عمر ابھی اتنی نہ تھی کہ وہ زندگی کی تلخیوں کو سمجھ پاتی، مگر اتنی ضرور تھی کہ باپ کی بے رخی کو محسوس کر سکے۔ وہی باپ جو کبھی رات کو اس کے ساتھ بیٹھ کر دنیا بھر کی باتیں کرتا تھا، اب نظریں چرا کر اس سے بات کرتا تھا۔ جب وہ قریب آتی تو باپ سر جھکا کر کسی کام میں مصروف ہو جاتا، جیسے وہ کوئی ناپسندیدہ چیز ہو جسے دیکھنا بھی گوارا نہ ہو۔ سکینہ کو یہ سب سمجھ نہیں آتا تھا۔ وہ معصوم دل میں سوچتی کہ شاید ابا مجھ سے ناراض ہیں، شاید میری کوئی غلطی ہے۔ لیکن جب اس نے سنا کہ باپ کسی اور کو اپنی زندگی میں لا رہا ہے تو اسے احساس ہوا کہ اس کی جگہ کوئی اور لینے آ رہی ہے۔ نئی ماں کے آنے کا دن سکینہ کے لیے قیامت جیسا تھا۔ دل میں چھوٹی سی امید تھی کہ شاید کوئی مجھے پھر سے پیار کرنے والا ملے گا، کوئی میرے آنسو پونچھے گا، لیکن پہلے ہی نظر میں وہ امید ٹوٹ گئی۔ سوتیلی ماں کی آنکھوں میں عجیب سی کرختگی تھی۔ جس دن وہ گھر آئی، پہلی بات جو اس نے سکینہ سے کہی وہ یہ تھی، اب یہاں کوئی کھیل تماشا نہیں چلے گا، جاؤ جا کر برتن دھو لو۔ سکینہ حیرت سے کھڑی رہ گئی۔ اس کے ننھے ہاتھ جو ابھی گڑیا کے بال سنوارنے کے لیے بنے تھے اب برتن دھونے میں مصروف ہو گئے۔ دن پر دن گزرتے گئے اور ہر دن ایک نیا عذاب لے کر آتا۔ کھانے کے وقت سکینہ کو وہ روٹی دی جاتی جو بچی ہوئی ہوتی، یا کبھی تو بالکل ہی نہیں دی جاتی۔ وہ آنسو ضبط کر کے چپ چاپ کھانے کی میز کے کونے میں بیٹھتی، لیکن ہر نوالا حلق میں اٹکنے لگتا۔ رات کو جب سب سو جاتے، سکینہ اپنی ماں کی تصویر سے لپٹ کر روتی، دل میں سوال کرتی، اماں تم مجھے چھوڑ کر کیوں چلی گئیں؟ سکینہ کے دل میں ایک خلا تھا، ایک بھائی یا بہن کا خلا، کوئی جس کے ساتھ وہ اپنے دکھ سکھ بانٹ سکتی، کھیل سکتی، رو سکتی، ہنس سکتی۔ مگر گھر میں اسے کوئی ہمجولی نہیں ملا۔ دن بھر کام کرتے ہوئے اس کی خواہش ہوتی کہ کوئی اس کے ساتھ دو گھڑی بات کرے، لیکن اس کی آواز سننے والا کوئی نہیں تھا۔ سوتیلی ماں کے بچے پیدا ہوئے، لیکن انہیں بھی سکینہ سے دور رکھا گیا۔ وہ انہیں گود میں اٹھانا چاہتی تو ماں کی کڑکدار آواز آتی، خبردار، ہاتھ بھی مت لگانا۔ سکینہ کی تنہائی مزید گہری ہو گئی تھی۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہنسنا چاہتی تھی، مگر اس کے پاس کوئی وجہ ہی نہیں تھی۔ اس کی زندگی میں صرف آنسو اور خاموشی بچ گئی تھی۔ سوتیلی ماں کی سختی دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ صبح جلدی اٹھ کر سارے گھر کی صفائی کرنی پڑتی، دوپہر کو کپڑے اور شام کو برتن دھونا۔ کبھی برتن میں داغ رہ جاتا تو تھپڑ پڑتا، کبھی جھاڑو ٹھیک سے نہ لگاتی تو گالیوں کی بوچھاڑ ہو جاتی۔ وہ اکثر رات کو چپکے سے اپنے زخموں پر پانی لگاتی اور آنسو پونچھتی، لیکن کسی کو بتانے والا کوئی نہیں تھا۔ سکینہ کا دل چاہتا کہ باپ سے شکایت کرے، مگر جب بھی کوشش کرتی باپ کی آنکھوں میں ایسی سرد مہری دیکھتی کہ اس کا دل بیٹھ جاتا۔ ابا، اماں بہت مارتے ہیں۔ سکینہ کی زبان سے الفاظ نکلتے نہیں تھے کہ باپ کی نگاہیں اسے چپ کرا دیتی۔ ایک دن ایک معمولی سی بات پر گھر میں طوفان کھڑا ہو گیا۔ سکینہ کوئی چیز لینے باہر دکان پر گئی اور راستے میں اسے کچھ دیر ہو گئی۔ جب وہ واپس لوٹی تو سوتیلی ماں دروازے پر کھڑی تھی، غصے سے لال چہرہ اور ہاتھ میں ڈنڈا۔ کہاں تھی اتنی دیر؟ آوارہ گردی کرنے گئی تھی کیا؟ سکینہ نے ڈرتے ہوئے کہا۔ نہیں اماں، بس لائن لمبی تھی۔ لیکن اس کی صفائی سننے والا کوئی نہیں تھا۔ باپ کو بلا کر کہا گیا، یہ لڑکی ہمارا نام خراب کروا کے چھوڑے گی، یا تو اسے سمجھاؤ یا نکال دو۔ باپ نے ایک بار بھی سکینہ کی آنکھوں میں نہیں دیکھا، ایک گہری سانس لی اور پھر سرد لہجے میں کہا، چلی جا یہاں سے، باپ کی عزت خاک میں ملانا چاہتی ہے بدبخت لڑکی۔ سکینہ کے کانوں میں جیسے دھماکہ ہوا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کا اپنا باپ اسے گھر سے نکال رہا ہے۔ ابا، میں کہاں جاؤں گی؟ آنسو بہاتے ہوئے اس نے باپ کے ہاتھ تھامنے کی کوشش کی، مگر اس کے ہاتھ جھٹک دیے گئے۔ سکینہ کو ایک چھوٹی سی گٹھری میں چند کپڑے دیے گئے اور دروازہ اس کے منہ پر بند کر دیا گیا۔ گلی میں کھڑی وہ دیر تک دروازے کو تکتی رہی۔ دل میں امید تھی کہ شاید کوئی دروازہ کھولے گا، کوئی آواز دے گا، لیکن کچھ نہیں ہوا۔ وہ آنسو پونچھتے ہوئے چلنے لگی۔ قدم کہیں اٹھ نہیں رہے تھے۔ دل میں ایک ہی سوال تھا، میں نے ایسا کیا کیا تھا؟ چلتے چلتے وہ دادا دربار پہنچ گئی۔ رات کا وقت تھا، لوگ عبادت میں مشغول تھے، لیکن سکینہ کے دل میں عبادت نہیں، صرف درد تھا۔
سیڑھیوں کے کونے میں بیٹھ کر اس نے آسمان کی طرف دیکھا، جیسے خدا سے سوال کر رہی ہو، یا اللہ، کیا میں اتنی بری ہوں کہ میرا اپنا باپ مجھے قبول نہیں کرتا؟ آنسوں کے ساتھ ہچکیاں بلند ہو رہی تھیں، لیکن کوئی سننے والا نہیں تھا۔ وہ بھوکی تھی، پیاسی تھی، لیکن اس وقت اسے بھوک سے زیادہ محبت کی پیاس تھی۔ اندھیرا گہرا ہوتا جا رہا تھا، لوگ آتے جاتے رہے، لیکن کسی نے ایک دفعہ بھی سکینہ کو نہیں دیکھا۔ ایک لمحے کے لیے اس کے دل میں خیال آیا کہ شاید زندگی اب ختم ہو جانی چاہیے، مگر پھر ایک اجنبی سی سکون کی لہر اس کے دل میں اتر آئی۔ کسی نے اس کے قریب آ کر نرمی سے کہا، کیوں رو رہی ہو؟ سکینہ نے سر اٹھا کر دیکھا، ایک شخص کھڑا تھا، چہرے پر عجب سا نور، آنکھوں میں گہرا درد۔ سکینہ نے آنسو پونچھ کر کچھ بولنا چاہا، لیکن الفاظ نکل نہیں پائے۔ وہ شخص مسکرایا اور نرمی سے کہا، پریشان مت ہو، میں ہوں تمہارے ساتھ۔ سکینہ نے حیرت سے اس شخص کو دیکھا، دل میں عجیب سا سکون آ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں محبت تھی، ایسی محبت جو اس نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ سکینہ کو محسوس ہو رہا تھا کہ شاید وہ شخص عام نہیں تھا، لیکن یہ کون تھا اور کیوں اس کی مدد کر رہا تھا؟ سکینہ کے دل میں سوالوں کا سمندر تھا، مگر پہلی بار اسے لگا کہ شاید کوئی ہے جو اس کی بات سننے آیا ہے۔ داتا دربار کی سیڑھیوں پر زندگی گزارنا شاید کسی کے لیے بھی آسان نہ ہو، لیکن سکینہ کے لیے یہ جگہ ایک ایسا ٹھکانہ بن چکی تھی جہاں دنیا کے ٹھکرائے ہوئے لوگ آتے، کچھ وقت گزار کر چلے جاتے۔ ہر چہرے پر ایک کہانی لکھی ہوتی تھی، مگر ان کہانیوں میں کسی کو سکینہ کی کہانی سننے کی فرصت نہیں تھی۔ وہ چھوٹی سی عمر میں اتنی درد سہ چکی تھی کہ اب آنسو بھی کسی کو دکھائی نہیں دیتے تھے۔ وہ سیڑھیوں کے کنارے بیٹھی رہتی، سر جھکائے، آنکھوں میں وہ سوال لیے جو کبھی کسی کے سامنے زبان پر نہ آئے۔ داتا دربار پر آنے والے فقیروں اور مسافروں کے درمیان زندگی ایک مستقل آزمائش بن چکی تھی۔ کبھی کوئی فقیر اس کی حالت پر رحم کھا کر اسے تھوڑی سی روٹی دے دیتا، کبھی کوئی مسافر کچھ سکے اس کے ہاتھ پر رکھ کر یہ سمجھے بغیر گزر جاتا کہ یہ صرف سکوں کی بھوک ہی نہیں ہے، یہ تو محبت، اپنائیت اور ایک مان کی بھوکی ہے۔ لیکن یہ احساس کسی کو نہیں تھا۔ سکینہ کو دن بھر دیکھنے والے ہزاروں لوگ تھے، لیکن سننے والا کوئی نہیں تھا۔ دربار کی سیڑھیوں پر بیٹھ کر وہ ہر آتے جاتے چہرے کو ایسے دیکھتی جیسے کسی معجزے کی تلاش میں ہو، لیکن معجزے روز نہیں ہوتے۔ یہ بات اسے اب سمجھ آنے لگی تھی۔ جب کوئی اجنبی قریب آتا تو اس کے دل میں امید جاگتی کہ شاید وہ ہے جو میرے آنسوؤں کو دیکھے گا، میرے زخموں کو محسوس کرے گا۔ لیکن ہر بار وہ امید اس وقت ٹوٹ جاتی جب وہی لوگ اسے معمولی بھکاری سمجھ کر گزر جاتے۔ کچھ لوگوں نے اسے دھوکہ بھی دیا۔ ایک دفعہ ایک عورت نے آ کر کہا، بیٹی، کیا تمہیں کھانے کی ضرورت ہے؟ آؤ میرے ساتھ۔ سکینہ اس امید پر اس کے ساتھ چل پڑی کہ شاید اب اسے کوئی اپنا مل گیا ہے، لیکن وہ عورت اسے بازار کے ایک گلی میں لے جا کر کہا، یہاں بیٹھ کر بھیک مانگو، میں آدھا تمہیں دوں گی اور آدھا خود رکھوں گی۔ سکینہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ بے آواز رونے لگی اور بنا کچھ کہے واپس داتا دربار کی سیڑھیوں پر آ کر بیٹھ گئی۔ دنیا کا مطلب اب اسے سمجھ میں آ رہا تھا، لیکن وہ ابھی بھی خاموش تھی۔ شکوہ اس کی فطرت میں نہیں تھا۔ رات کے وقت جب سب لوگ سو جاتے تب سکینہ آسمان کی طرف دیکھتی، چاند کی روشنی میں اسے اپنی ماں کا چہرہ دکھائی دیتا۔ وہ بے آواز دعا کرتی، یا اللہ، مجھے بھی اپنے پاس بلا لے، میں یہاں نہیں رہنا چاہتی۔ ہر رات وہ نوافل پڑھتی، آنسوں کے ساتھ اپنی حالت بدلنے کی دعا کرتی، لیکن صبح ہوتی تو حالات ویسے ہی رہتے۔ پھر بھی وہ ہار نہیں مانتی تھی۔ اس کے اندر ایک عجیب سی طاقت تھی جو اسے حوصلہ دیتی کہ شاید کل کا دن بہتر ہوگا۔ کبھی کبھی جب کوئی زائر دربار پر آ کر دعا مانگتا تو سکینہ اسے دیکھتی رہتی۔ دل میں سوال آتا، کیا ان کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں؟ کیا میری کبھی قبول نہیں ہوگی؟ لیکن پھر وہ خود کو سمجھاتی، نہیں، اللہ سب کی سنتا ہے۔ یہ امید اسے زندہ رکھتی تھی۔ دربار کی سیڑھیوں پر رہتے ہوئے اسے بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ بعض اوقات بھوکے لوگ اس کی معصومیت کا فائدہ اٹھاتے۔ جب کوئی اسے کھانے کے لیے کچھ دیتا تو چند فقیر زبردستی اس کا کھانا چھین لیتے۔ کبھی اس کی چھوٹی سی گٹھری میں جو چند سکے ہوتے وہ بھی رات کے اندھیرے میں غائب ہو جاتے۔ سکینہ انہیں کچھ نہیں کہتی تھی، بس خاموشی سے ایک طرف ہو کر بیٹھ جاتی، جیسے یہ سب سہنے کی عادت سی ہو گئی ہو۔ اس کی معصومیت اتنی گہری تھی کہ وہ کسی سے شکوہ نہیں کرتی تھی۔ ایک دن جب اس کی گٹھری کسی نے دھوکے سے چھین لی تو وہ ایک طرف بیٹھ کر دیر تک روتی رہی، لیکن پھر اس نے آنسو پونچھے اور دوبارہ نوافل پڑھنے میں مصروف ہو گئی۔ اس کے دل میں یہ یقین تھا کہ اللہ سب دیکھ رہا ہے۔
اس کی زندگی ایسے ہی گزر رہی تھی اور وقت کے ساتھ ساتھ کئی ماہ و سال گزر رہے تھے اور وہ بڑی ہوتی جا رہی تھی۔ جب وہ 16 سال کی ہوئی تو ایک رات اس کو خواب میں ایک عجیب سا منظر دکھائی دیا۔ اس نے دیکھا کہ ایک نورانی بزرگ اس کے قریب آئے اور نرمی سے کہا، بیٹی صبر کرو، تمہاری آزمائش ختم ہونے والی ہے۔ وہ خواب اتنا واضح تھا کہ سکینہ کی آنکھ کھلتے ہی دل سکون سے بھر گیا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ تھی جو اس نے مدتوں بعد محسوس کی تھی۔ اس دن پہلی بار اس نے محسوس کیا کہ شاید واقعی اللہ نے اس کی فریاد سن لی ہے۔ اس نے دل ہی دل میں دعا کی، یا اللہ، اگر یہ خواب سچ ہے تو مجھے اس دن کا انتظار ہے جب میری آزمائش ختم ہوگی۔ اسی دن کچھ عجیب سا ہوا۔ مغرب کے اذان کے بعد جب لوگ نوافل پڑھنے میں مصروف تھے، سکینہ نے ایک شخص کو آتے دیکھا۔ وہ دربار کی سیڑھیوں پر ایسے آیا جس سے کوئی عام ظاہر ہو، لیکن اس کی چال میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ وہ سفید لباس میں ملبوس تھا، اس کی آنکھیں گہری اور پراسرار تھیں۔ سکینہ کی نظر جیسی اس پر پڑی، اس کا دل بے تحاشا دھڑکنے لگا۔ وہ شخص سیدھا دربار کے اندر چلا گیا، لیکن اس کی نظر کچھ لمحوں کے لیے سکینہ پر ٹکی رہی۔ سکینہ کو ایسا لگا جیسے اس کی روح تک کو کسی نے پڑھ لیا ہو۔ اس رات سکینہ کا دل بے چین تھا۔ وہ بار بار سوچتی رہی کہ وہ شخص کون تھا، اس کی آنکھوں میں کیا تھا جو سکینہ کو اندر تک جھنجھوڑ گیا۔ وہ ساری رات جاگتی رہی، آنکھوں میں نیند نہیں تھی۔ صبح جب اس نے دربار کی سیڑھیوں پر اسے دوبارہ دیکھا تو دل میں عجیب سی خوشی ہوئی، لیکن یہ خوشی صرف چند لمحوں کی تھی، کیونکہ وہ شخص دوبارہ کہیں غائب ہو گیا۔ سکینہ نے دل ہی دل میں دعا کی، یا اللہ، یہ کون ہے؟ دن گزر رہے تھے، لیکن سکینہ کے دل میں بے چینی بڑھ رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کی زندگی میں کچھ بڑا ہونے والا ہے، لیکن کیا؟ یہ سوال اس کے دل میں گردش کرتا رہا۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ شخص کوئی عام انسان نہیں تھا، کچھ تھا اس میں جو عام لوگوں سے مختلف تھا۔ لیکن سکینہ کے پاس سوالات کے جوابات نہیں تھے، بس ایک امید تھی، ایک انتظار تھا، اور دل میں یہ احساس کہ شاید اب اس کی زندگی بدلنے والی ہے۔ وہ شام بھی عام دنوں کی طرح تھی۔ سورج اپنی نارنجی روشنی کو آہستہ آہستہ سمیٹ رہا تھا اور داتا دربار کی سیڑھیوں پر زائرین کے قدموں کی چاپ مدھم پڑ رہی تھی۔ لوگ آ رہے تھے، دعائیں مانگ رہے تھے اور چلے جا رہے تھے، مگر سکینہ کا وجود وہیں جھکا ہوا تھا۔ اس کی نظریں نیچی تھیں، جیسے اسے یقین ہو چکا تھا کہ سر اٹھانے سے اب کچھ بدلنے والا نہیں۔ دنیا کی بے حسی اور اپنوں کی بے وفائی نے اسے سکھا دیا تھا کہ آنسو جتنا بھی بہا لو، کوئی ہاتھ تھامنے والا نہیں آتا، مگر قسمت کی چال ہمیشہ انسان کی سوچ سے مختلف ہوتی ہے۔ اسی شام جب دن کی روشنی مان پڑ رہی تھی اور رات کی تاریکی اپنے پر پھیلا رہی تھی، سکینہ کو ایسا لگا جیسے کوئی بہت قریب آ کھڑا ہوا ہو۔ اس نے سر اٹھا کر نہیں دیکھا، لیکن قدموں کی آہٹ نے اس کے دل میں عجیب سی بے چینی پیدا کر دی۔ تم یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ ایک نرم مگر گہری آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ سکینہ کے کانوں میں یہ الفاظ گونجے تو دل دھڑکنے لگا۔ اتنے سالوں میں پہلی بار کسی نے یہ نہیں پوچھا تھا کہ وہ یہاں کیوں بیٹھی ہے۔ سب اسے محض ایک عام بھکاری سمجھ کر گزر جاتے تھے، یا کچھ سکے ہاتھ پر رکھ کر اپنی نیکی پوری کر کے چلے جاتے تھے۔ لیکن یہ آواز کچھ الگ تھی، اس میں نرمی بھی تھی اور عجیب سا درد بھی، جیسے بولنے والا اس کے درد کو محسوس کر رہا ہو۔ سکینہ نے آہستہ سے سر اٹھایا، سامنے اس اجنبی کو کھڑا پایا۔ اس کی آنکھوں میں وہی گہری چمک تھی، جیسے وہ کچھ چھپا رہا ہو۔ سفید لباس میں ملبوس، چہرے پر ایک عجیب سا سکون، لیکن وہ آنکھیں عام نہیں تھیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ صدیوں سے سکینہ کو جانتا ہو۔ سکینہ نے چند لمحے اس کی طرف دیکھا، پھر نظریں جھکا لی۔ آپ کو کیا چاہیے؟ اس کی آواز میں سرد مہری تھی، جیسے وہ یقین کر چکی ہو کہ دنیا میں سب ایک جیسے ہوتے ہیں۔ تم سے کچھ نہیں چاہیے، اس اجنبی نے نرمی سے جواب دیا۔ میں تو بس جاننا چاہتا ہوں کہ تم یہاں کیوں بیٹھی ہو۔ سکینہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن اس نے جلدی سے چہرہ دوسری طرف کر لیا۔ سب ایک جیسے ہیں، کوئی اس لیے بات کرتا ہے کہ ترس کھا کر خود کو اچھا محسوس کرے، کوئی اس لیے کہ وہ کسی کو دھوکہ دینا چاہتا ہے۔ وہ شخص خاموشی سے سکینہ کو دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسا سکون تھا جس میں غصہ یا ناراضگی کی کوئی جھلک نہیں تھی۔ میں تمہیں دھوکہ نہیں دوں گا، اس نے آہستہ سے کہا۔ سکینہ ہنس دی، مگر وہ ہنسی اتنی بے بس تھی کہ سننے والے کا دل دہل جائے۔ سب یہی کہتے ہیں۔ وہ شخص کچھ لمحے خاموش کھڑا رہا، جیسے سکینہ کے ہر لفظ کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ پھر اس نے ایک لمبی سانس لی۔ چلو میرے ساتھ،
میں تمہیں اس جہنم سے نکال دوں گا۔ سکینہ نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ تم مجھے کیوں لے جانا چاہتے ہو؟ کیا میرے پاس کوئی خزانہ ہے؟ تمہارے پاس خزانہ نہیں، لیکن تم خود ایک خزانہ ہو، اس نے مسکرا کر کہا۔ سکینہ کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ شخص کیسا ہے۔ دنیا میں اب تک جتنے لوگوں نے اس سے بات کی تھی، سب کے لہجے میں یا تو رحم تھا یا غرور، لیکن اس شخص کے لہجے میں عجیب سی اپنائیت تھی۔ لیکن وہ دنیا کو جان چکی تھی۔ اس کا دل بار بار کہہ رہا تھا کہ یہ سب ایک دھوکہ ہے، ایک جال ہے۔ میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی، سب ایک جیسے ہیں، تم بھی مجھے دھوکہ دو گے، اس نے سختی سے کہا۔ وہ شخص چند لمحے خاموش رہا، پھر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں صرف تمہاری دعاؤں کا جواب ہوں۔ یہ سن کر سکینہ کا دل جیسے رک سا گیا۔ وہ حیرت سے اس کی طرف دیکھتی رہی۔ اتنے سالوں میں جب اس نے ہر رات اللہ سے دعا کی تھی کہ کوئی اسے اس جہنم سے نکال لے، تب کبھی کسی نے یہ نہیں کہا تھا کہ وہ اس کی دعا کا جواب۔ میں نے تمہارے آنسو دیکھے ہیں، میں تمہارا درد محسوس کر سکتا ہوں، اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، میں صرف تمہیں وہ زندگی دینا چاہتا ہوں جس کی تم حقدار ہو۔ سکینہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس پر یقین کرے یا نہیں۔ دنیا نے اسے سکھایا تھا کہ کسی پر بھروسہ کرنا بے وقوفی ہے، لیکن اس شخص کی آنکھوں میں کوئی ایسی بات تھی جو سکینہ کو جھنجھوڑ رہی تھی۔ تم کون ہو؟ اس نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ وہ مسکرا دیا۔ میں وہ ہوں جسے تم نے کبھی نہیں دیکھا، لیکن جو ہمیشہ تمہارے آس پاس رہا ہے۔ سکینہ کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس کی زندگی میں کچھ بہت بڑا ہونے والا ہے۔ اس کے آنسو بے قابو ہو کر بہنے لگے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس شخص پر یقین کرے یا نہیں، لیکن اس کے دل میں کہیں گہرائی میں ایک آواز تھی جو کہہ رہی تھی کہ شاید یہ شخص سچ کہہ رہا ہے۔ کیا تم واقعی مجھے اس جہنم سے نکال دو گے؟ اس نے آنسوں کے درمیان پوچھا۔ ہاں، لیکن تمہیں ایک قدم میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ سکینہ نے چند لمحے سوچا، پھر آہستہ سے سر ہلا دیا۔ میں تمہارے ساتھ چلوں گی، لیکن اگر تم نے مجھے دھوکہ دیا تو میں مر جاؤں گی۔ وہ شخص مسکرا دیا، لیکن اس کی مسکراہٹ میں ایک عجیب سی اداسی تھی۔ میں تمہیں دھوکہ نہیں دوں گا، میں وہ ہوں جو تمہیں کبھی نہیں چھوڑے گا۔ یہ کہتے ہی وہ وہاں سے غائب ہو گیا اور سکینہ کو یقین ہو گیا کہ وہ عام مخلوقات نہیں ہیں۔ اس رات کی تاریکی میں جب ہر طرف خاموشی کا راج تھا اور ستارے آسمان پر ایسے جلملا رہے تھے جیسے کسی معصوم بچے کی آنکھیں، سکینہ دربار کے احاطے میں بیٹھی نوافل پڑھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو، دل میں درد اور لبوں پر دعائیں تھیں۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ ہر لفظ کے ساتھ اپنی روح کو خدا کے سامنے رکھ رہی ہو، جیسے اس کا وجود اب صرف دعا کے سہارے ہی باقی تھا۔ اس کی ہر سجدے میں ایک فریاد تھی، ہر آنسو میں ایک التجا، لیکن اس رات کچھ عجیب ہونے والا تھا، ایسا جو سکینہ کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ جب اس نے سلام پھیرا اور آہستہ سے سر اٹھایا تو وہی شخص اچانک اس کے سامنے کھڑا تھا، وہی شخص جس کے ساتھ وہ چلنے پر راضی ہو گئی تھی، لیکن آج وہ پہلے جیسا نہیں لگ رہا تھا۔ سکینہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ اس کا سانس ایک لمحے کے لیے رک سا گیا، آنکھیں پھیل گئی اور دل بے قابو ہو کر دھڑکنے لگا۔ اس کی موجودگی میں کچھ ایسا تھا جو عام نہیں تھا۔ اس کے قدم زمین پر نہیں تھے، جیسے وہ ہوا میں تیر رہا ہو۔ اس کی آنکھوں میں گہری چمک تھی، لیکن وہ چمک انسانوں جیسی نہیں لگ رہی تھی۔ ایک لمحے کو سکینہ کو ایسا لگا جیسے وہ خواب دیکھ رہی ہو۔ اس نے آنکھیں رگڑ کر دوبارہ دیکھا، مگر منظر وہی تھا۔ تم آخر کون ہو؟ سکینہ کی آواز کانپ رہی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ بھاگ جائے، چیخے، لیکن اس کے قدم جم گئے تھے۔ وہ مسکرا دیا، لیکن اس مسکراہٹ میں کوئی انسانی چیز نہیں تھی۔ میں وہ نہیں ہوں جو تم سمجھ رہی ہو۔ سکینہ کی آنکھیں مزید پھیل گئیں۔ کیا مطلب؟ میں انسان نہیں ہوں، اس نے آہستہ سے کہا۔ میں اس دنیا کا نہیں ہوں۔ یہ سن کر سکینہ کی آنکھوں میں خوف اتر آیا۔ اس کے ہاتھ کپ کپانے لگے۔ کیا تم کوئی جنسات ہو؟ وہ خاموشی سے سر ہلا گیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک گہرا درد تھا۔ ہاں، لیکن میں تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے نہیں آیا، میں تو صرف تمہارے آنسوں کا جواب ہوں۔ سکینہ کا سانس اٹکنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، لیکن اس بار یہ آنسو خوف کے تھے۔ نہیں، تم جھوٹ بول رہے ہو، یہ سب خواب ہے نا؟ کاش یہ خواب ہوتا، اس نے آہستہ سے کہا، لیکن یہ حقیقت ہے۔
میں بہت عرصے سے تمہیں دیکھ رہا ہوں، تمہارا درد، تمہاری تنہائی، تمہاری وہ دعائیں جو تم نے رات کے اندھیروں میں مانگی، سب کچھ میں تمہیں وہاں سے نکالنا چاہتا تھا جہاں تم قید تھی، لیکن میں اپنی حقیقت نہیں چھپا سکتا تھا۔ سکینہ کا دل بے قابو ہو کر دھڑکنے لگا۔ اس نے اپنے کانوں کو ہاتھوں سے ڈھانپ لیا۔ نہیں، نہیں، مجھے جانے دو، میں یہاں سے جانا چاہتی ہوں۔ میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا، اس نے نرمی سے کہا۔ اس کی آواز میں ایسا سکون تھا جو دل میں اتر رہا تھا۔ میں تو صرف تمہیں سکون دینا چاہتا ہوں۔ نہیں، مجھے جانے دو۔ سکینہ کی آنکھوں میں آنسو بہ رہے تھے۔ وہ بھاگنا چاہتی تھی لیکن اس کے قدم زمین سے چپک گئے تھے۔ وہ ایک قدم آگے بڑھا۔ میں تمہارے آنسوں کا جواب ہوں سکینہ، میں نے تمہاری ہر دعا سنی ہے۔ جب کوئی تمہاری بات نہیں سنتا تھا تب بھی میں تمہیں دیکھ رہا تھا۔ جب تم نے خدا سے فریاد کی کہ کوئی تمہیں اس جہنم سے نکال دے، میں نے وہ سنا۔ سکینہ کی آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ اگر تم جن ہو تو تم کیوں میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ تمہیں مجھ سے کیا چاہیے؟ مجھے کچھ نہیں چاہیے، اس نے آہستہ سے کہا۔ میں صرف تمہارے درد کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ میں صدیوں سے تم جیسی روح کو تلاش کر رہا تھا، ایک ایسی روح جو سچائی اور معصومیت سے بھری ہو۔ سکینہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اس کا دل ماننے کو تیار نہیں تھا، لیکن اس کی باتوں میں ایسا اثر تھا کہ اس کا دل دھڑکنے لگا۔ وہ اب بھی ڈری ہوئی تھی، لیکن خوف کے پیچھے کچھ اور بھی تھا، ایک عجیب سا سکون۔ کیا تم مجھے نقصان پہنچاؤ گے؟ اس نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ نہیں، کبھی نہیں، اس نے نرمی سے کہا۔ میں تمہارے آنسوں کا محافظ ہوں، میں وہ ہوں جو تمہاری دعاؤں کا جواب لے کر آیا ہوں۔ سکینہ کے آنسو اب تھم رہے تھے۔ اس کی آنکھوں میں خوف کم ہو رہا تھا، لیکن بے یقینی اب بھی باقی تھی۔ اگر تم واقعی سچے ہو تو مجھے ثابت کر کے دکھاؤ۔ وہ مسکرا دیا۔ اس نے اپنا ہاتھ آسمان کی طرف اٹھایا اور چند لمحوں میں آسمان کی تاریکی چمکنے لگی۔ ستارے جیسے اور قریب آ گئے تھے اور ان کی روشنی زمین کو چھو رہی تھی۔ ایسا منظر سکینہ نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ یہ کیا ہے؟ سکینہ کی آنکھیں حیرت سے چمکنے لگی۔ یہ صرف ایک نشانی ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ سچ ہے۔ سکینہ کا دل اب بھی دھڑک رہا تھا، لیکن خوف کی بجائے ایک عجیب سا سکون آ رہا تھا۔ اس نے اپنے آنسو صاف کیے اور آہستہ سے سر ہلایا۔ اگر تم واقعی مجھے نقصان نہیں پہنچاؤ گے تو میں تمہاری بات سنوں گی۔ وہ مسکرا دیا۔ میں تمہیں کبھی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، میں تو صرف تمہیں وہ خوشیاں دینا چاہتا ہوں جو تم نے کبھی نہیں دیکھی۔ سکینہ نے گہری سانس لی۔ اس کے دل میں اب بھی سوال تھے، لیکن کہیں نہ کہیں اس کا دل مان رہا تھا کہ وہ سچ کہہ رہا ہے۔ اس نے آہستہ سے سر ہلایا اور کہا، میں سننے کے لیے تیار ہوں۔ اور وہ رات جو خوف کے ساتھ شروع ہوئی تھی اب سکون میں بدل رہی تھی۔ سکینہ کو اب احساس ہو رہا تھا کہ شاید اس کی دعائیں واقعی سنی جا رہی ہوں۔ سکینہ کی زندگی میں وہ دن ایک نیا موڑ لے کر آیا جب ہر چیز بدلنے لگی۔ جنزادے کی موجودگی میں اب ہر وہ خوف جو سکینہ کے وجود کا حصہ بن چکا تھا آہستہ آہستہ تحلیل ہونے لگا۔ پہلے جو درختوں کی سرسراہٹ، دربار کے سناٹے اور اندھیری راتوں کا سناٹا اسے لرزا دیا کرتا تھا، اب اس میں ایک عجیب سا سکون آ چکا تھا۔ یہ سکون اس یقین کا نتیجہ تھا کہ وہ اکیلی نہیں ہے۔ اب کوئی اس کی طرف انگلی اٹھانے کی جرت نہیں کر سکتا تھا۔ جو لوگ کل تک اسے دھتکارتے تھے اب اسے حیرت سے دیکھتے تھے۔ دربار کے فقیر جو پہلے اسے بھوکی، بے سہارا اور دکھی لڑکی سمجھ کر کبھی رحم اور کبھی نفرت بھری نظر سے دیکھتے تھے، اب اس کے متعلق عجیب عجیب باتیں کرنے لگے تھے۔ کوئی کہتا یہ لڑکی جادوگرنی ہے، کوئی کہتا اس کے ساتھ کوئی غیبی مخلوق ہے جو اسے سب کچھ دے رہی ہے، لیکن سکینہ ہر بات پر مسکرا کر کہتی، یہ میرا اللہ ہے جو میرے حال پر رحم کر رہا ہے۔ دنیا کی زبانیں تو ہمیشہ سے تلخ رہی ہیں، مگر سکینہ کو اب ان باتوں کی کوئی پرواہ نہیں رہی تھی۔ اسے اب کسی کا ڈر نہیں تھا۔ اسے یاد تھا کہ کیسے کل تک اسے دربار کے باہر زمین پر بیٹھ کر اپنے آنسوں کو روٹی کے ٹکڑوں میں بھگونا پڑتا تھا۔ لوگ اسے حقارت سے دیکھتے، کبھی کبھی صدقے کا کھانا اس کے آگے ایسے پھینک دیتے جیسے وہ کوئی انسان نہیں، کوئی بھکاری ہو، لیکن اب ایسا نہیں تھا۔ اب جب وہ دربار کے احاطے میں چلتی تو لوگوں کی نظریں بدل چکی تھیں۔ نہ جانے یہ نظر احترام کی تھی یا خوف کی، لیکن سکینہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ فرق صرف اس بات سے پڑتا تھا کہ اب اس کا پیٹ خالی نہیں رہتا تھا۔ جو کچھ مانگتی مل جاتا۔ وہ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی اس کی ہر دعا قبول ہو جاتی۔
ایک دن جب وہ دربار کے صحن میں بیٹھی روٹی کھا رہی تھی تو چند فقیر اس کے قریب آ کر کہنے لگے، کیا راز ہے تمہارے پاس؟ کل تک تو تم بھوکی مرتی تھی اور آج تمہارے پاس سب کچھ ہے، کیا کوئی جن ہے تمہارے ساتھ؟ سکینہ نے نرمی سے مسکرا کر کہا، یہ سب میرے اللہ کا کرم ہے۔ لیکن فقیر اس کی بات ماننے کو تیار نہیں تھے۔ ہم بھی اسے اللہ کو پکارتے ہیں لیکن ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تم نے ایسا کیا کیا ہے جو تمہاری ہر دعا قبول ہو رہی ہے؟ سکینہ کے پاس ان کے سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اسے خود نہیں معلوم تھا کہ ایسا کیا تھا جو اس کی زندگی میں اتنی بڑی تبدیلی لے آیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ جنزادے نے اس کی زندگی میں قدم رکھا تھا، مگر وہ یہ بھی جانتی تھی کہ یہ سب اس کی دعاؤں کا نتیجہ تھا۔ اس کے دل میں جو اخلاص تھا، جو سچائی تھی، شاید وہی اس کی طاقت تھی۔ جب کوئی انسان پورے دل سے رب کو پکارے تو وہ مدد ضرور بھیجتا ہے، اور شاید اس کی مدد کسی انسان کی شکل میں آئے یا کسی اور مخلوق کی شکل میں، مگر آتی ضرور ہے۔ وہ جنزاد جب بھی اس کے قریب آتا اس کی باتوں میں ایک عجیب سی نرمی ہوتی تھی۔ وہ زیادہ بات نہیں کرتا تھا، بس مسکرا کر کہتا، تمہارے دعا میں اثر تھا۔ اس کی مسکراہٹ میں ایک عجیب سی تسلی ہوتی تھی، جیسے کہ وہ اسے یقین دلا رہا ہو کہ اب کچھ برا نہیں ہوگا۔ ایک رات جب سکینہ درخت کے نیچے بیٹھی دعا کر رہی تھی تو جنزادہ اچانک اس کے قریب آ گیا۔ کیا مانگ رہی ہو آج؟ اس نے آہستگی سے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس شکر ادا کر رہی ہوں، سکینہ نے مسکرا کر جواب دیا۔ شکر؟ وہ حیرت سے مسکرا دیا۔ کل تک تمہارے آنسو نہیں رکتے تھے اور آج تم شکر ادا کر رہی ہو؟ ہاں، کیونکہ اب میرے پاس سکون ہے، سکینہ نے آہستگی سے کہا۔ بھوک سے بڑا کوئی دکھ نہیں، جب انسان کا پیٹ بھرا ہو تو آنکھوں کے آنسو بھی خشک ہو جاتے ہیں۔ جنزاد نے مسکرا کر سر ہلایا۔ اور دل کا دکھ، کیا وہ بھی ختم ہو گیا؟ سکینہ نے گہری سانس لی۔ نہیں، کچھ زخم ایسے ہوتے ہیں جو کبھی نہیں بھرتے، لیکن اب میں نے سیکھ لیا ہے کہ ان زخموں کے ساتھ جینا کیسے ہے۔ جنزاد خاموش ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک گہری سنجیدگی تھی، جیسے وہ سکینہ کی باتوں کو دل سے محسوس کر رہا ہو۔ تم بہت مضبوط ہو۔ نہیں، میں تو بس صبر کرنا سیکھ رہی ہوں، سکینہ نے نرمی سے جواب دیا۔ جنزادہ نے آہستگی سے سر ہلایا۔ صبر سب سے بڑی طاقت ہے، لیکن یاد رکھو، جب تک میں ہوں کوئی تمہیں ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ یہ سن کر سکینہ کے دل میں ایک عجیب سا سکون اتر آیا، ایک ایسا سکون جو اس نے اپنی زندگی میں کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ اسے اب یقین ہو چکا تھا کہ وہ اکیلی نہیں ہے۔ جو لوگ اسے ستاتے تھے اب ان کی نظر بدل چکی تھی، جو اسے بھکاری سمجھ کے دھتکارتے تھے اب وہ اسے حسد سے دیکھتے تھے۔ مگر سکینہ کو ان سب چیزوں کی پرواہ نہیں تھی۔ اسے بس اس بات کی خوشی تھی کہ اب اسے رات کو بھوکا نہیں سونا پڑتا تھا۔ کبھی کبھی اسے حیرت ہوتی کہ یہ سب کیسے ہو رہا ہے، کیا واقعی اس کی دعا میں اتنا اثر تھا یا یہ سب جنزادے کی طاقت کا کمال تھا؟ مگر جو بھی تھا، اس کی زندگی بدل رہی تھی۔ جو کل تک ایک عذاب تھی آج ایک نعمت بن گئی تھی۔ مگر اس کے دل میں اب بھی ایک سوال تھا، کیا یہ سب ہمیشہ کے لیے رہے گا یا یہ بھی ایک خواب کی طرح ایک دن ختم ہو جائے گا؟ جنزادہ جب بھی اس کے قریب آتا سکینہ کے دل میں ایک عجیب سی خوشی اور خوف کا ملا جلا احساس ہوتا۔ وہ اب بھی اس کی حقیقت کو پوری طرح قبول نہیں کر پائی تھی۔ وہ اب بھی سوچتی تھی کہ شاید یہ سب ایک خواب ہے جو کسی بھی لمحے ٹوٹ سکتا ہے۔ لیکن جب بھی وہ مسکرا کر کہتا، تمہاری دعا میں اثر تھا، سکینہ کا دل یقین کرنے پر مجبور ہو جاتا کہ شاید یہ خواب نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے، ایک ایسی حقیقت جو زندگی بدل دینے والی تھی۔ سکینہ کے لیے زندگی میں ایک سکون آنا شروع ہی ہوا تھا کہ اچانک ایک ایسا طوفان اس کی طرف بڑھنے لگا جس کا اندازہ اسے بالکل نہیں تھا۔ دربار کے درختوں کے نیچے بیٹھ کر دعا مانگنے والی وہ معصوم لڑکی جو دن رات کی تکلیفوں سے نکل کر ابھی سانس لینا سیکھ رہی تھی، اس کی زندگی میں ایک نیا خطرہ آنے والا تھا۔ وہ خطرہ جو اس کے دل کو ایک بار پھر بے چین کر دینے والا تھا۔ جس دل نے صبر کے ساتھ جینا سیکھا تھا اس میں ایک بار پھر خوف کی چنگاریاں بھڑکنے لگی تھی۔ اس دن کی دھوپ کچھ زیادہ تیز تھی، یا شاید سکینہ کے دل کا بوجھ اسے سورج کی کرنوں سے بھی زیادہ تپتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ دربار کے باہر لوگوں کا ہجوم تھا، فقیر صدائیں دے رہے تھے اور عقیدت مند اپنی منتیں مانگ رہے تھے۔ سکینہ مسجد کے قریب بیٹھی دعا مانگنے میں مصروف تھی کہ اچانک ایک آواز نے اس کے دل کو دہلا دیا۔ یہ آواز جانی پہچانی تھی، ایک ایسی آواز جسے سن کر سکینہ کی روح کانپ جاتی تھی۔ سکینہ، میری بچی!
سکینہ کے ہاتھ میں پکڑی تسبیح زمین پر گر گئی۔ اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو سامنے اس کی سوتیلی ماں کھڑی تھی، وہی عورت جس نے ہمیشہ اس کی زندگی کو جہنم بنایا تھا، جس کی نظروں میں کبھی محبت نہیں تھی، جس کے ہاتھ ہمیشہ مارنے کے لیے اٹھتے تھے۔ وہی عورت کئی سال بعد آج آنکھوں میں آنسو لیے ہاتھ جوڑے روتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ سکینہ بیٹی، گھر واپس آ جاؤ، تمہارا باپ بیمار ہے، وہ تمہیں یاد کرتا ہے۔ یہ الفاظ سن کر سکینہ کے دل میں ایک عجیب سی کشمکش پیدا ہوئی۔ اسے اپنے باپ سے بے حد محبت تھی، وہ باپ جو سوتیلی ماں کے ظلم کے باوجود کبھی کبھی اسے اپنے سینے سے لگا لیا کرتا تھا، جو خاموشی سے اسے آنسو پہنچنے کے لیے اشارہ کر دیتا تھا۔ وہ باپ بیمار ہے، یہ سن کر اس کے دل میں درد کی ایک لہر اٹھی، لیکن ساتھ ہی ایک عجیب سا شک بھی دل میں پیدا ہوا۔ کیا یہ عورت سچ کہہ رہی ہے یا یہ سب ایک نیا دھوکہ ہے؟ وہ خاموشی سے سوتیلی ماں کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن یہ آنسو اصلی تھے یا نکلی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ خود سے سوال کر رہی تھی کہ کیا ایک ظالم عورت کا دل اچانک اتنا نرم ہو سکتا ہے؟ کیا یہ وہی عورت ہے جس نے اسے دربدر کیا تھا، جس نے اسے گھر سے نکال کر سڑک پر مرنے کے لیے چھوڑ دیا تھا؟ اسی وقت جن زیادہ درخت کے پیچھے سے نمودار ہوا، اس کی آنکھوں میں بے چینی تھی۔ سکینہ، خبردار، یہ عورت تمہیں صرف نقصان دے گی۔ اس کی آواز میں ایسی سنجیدگی تھی کہ سکینہ کا دل کانپنے لگا۔ یہ تجھے وہاں لے جائے گی جہاں صرف درد ہے، جہاں صرف دھوکہ ہے۔ سکینہ نے ایک نظر جنزادے کی طرف دیکھا اور پھر سوتیلی ماں کی طرف۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی کشمکش تھی۔ ایک طرف اس کا دل کہہ رہا تھا کہ باپ کے لیے جانا چاہیے، کیا پتہ واقعی وہ بیمار ہو، لیکن دوسری طرف جنزادے کی باتوں میں ایسی سچائی تھی کہ وہ انکار نہیں کر پا رہی تھی۔ میرا باپ بیمار ہے، میں کیسے نہ جاؤں؟ سکینہ نے آہستگی سے کہا۔ چاہے انجام کچھ بھی ہو، میں اسے چھوڑ نہیں سکتی۔ یہ سن کر جنزادے کی آنکھوں میں ایک عجیب سی بے بسی آ گئی۔ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا سکینہ۔ اس کی آواز میں ایک درد تھا جو سکینہ کے دل کو چھو گیا۔ تم نہیں جانتی، یہ عورت تمہیں صرف نقصان پہنچانے کے لیے آئی ہے۔ تم نے ابھی جینا شروع کیا ہے، ابھی زندگی میں سکون آیا ہے، اب دوبارہ اس آگ میں کیوں جانا چاہتی ہو؟ لیکن سکینہ کے دل میں جو محبت تھی، جو باپ کے لیے ہمدردی تھی، وہ سب کو جیت چکی تھی۔ اگر میرا باپ واقعی بیمار ہے تو میرا فرض ہے کہ میں اس کے پاس جاؤں۔ اگر وہ مر گیا اور میں نے اس کی آخری سانسوں میں اس کا ہاتھ نہ تھاما تو میں کبھی خود کو معاف نہیں کر پاؤں گی۔ جنزادہ بے بس تھا، وہ کچھ کہہ نہیں پا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی نمی تھی جو سکینہ نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ تم نہیں جانتی سکینہ، تمہارے جانے کے بعد میرے لیے کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ سکینہ نے نرمی سے مسکرا کر کہا، میں تمہیں بھول کر نہیں جا رہی، میں صرف ایک بیٹی کا فرض ادا کرنے جا رہی ہوں۔ اگر میرا باپ واقعی بیمار ہے تو مجھے اس کے پاس ہونا چاہیے۔ جنزاد نے ایک گہری سانس لی، اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا درد تھا۔ میں تمہیں روکتا نہیں، لیکن یاد رکھو، اگر تمہیں کبھی میری ضرورت پڑے تو میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ یہ کہہ کر جنزادہ پیچھے ہٹ گیا اور سکینہ نے ایک آخری بار اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں جو بے بسی تھی وہ سکینہ کے دل کو چیرنے لگی، لیکن اس نے دل مضبوط کر لیا۔ وہ جانتی تھی کہ اسے کیا کرنا ہے۔ باپ کی محبت نے ہر خوف کو پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ سوتیلی ماں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا، چلو، تمہارے باپ کو تمہاری ضرورت ہے۔ لیکن سکینہ کے دل میں ایک عجیب سا احساس تھا کہ یہ سفر آسان نہیں ہوگا۔ اسے پتا تھا کہ آگے ایک نئی آزمائش اس کی منتظر ہے، مگر وہ تیار تھی۔ چاہے جو بھی ہو، وہ باپ کے لیے ہر درد سہنے کو تیار تھی۔ جب سکینہ نے گھر کی دہلیز پر قدم رکھا تو ایک لمحے کو ایسا لگا جیسے وقت تھم گیا ہو۔ اس کا دل ایک عجیب سی امید سے بھرا ہوا تھا کہ شاید اب کی بار حالات بدل چکے ہوں، شاید گھر والوں کا رویہ نرم ہو گیا ہو، شاید اب باپ کے چہرے پر سکون کی کچھ جھلک نظر آئے۔ مگر حقیقت نے پہلی ہی سانس میں اس کی ساری امیدوں کا گلا گھونٹ دیا۔ گھر کی فضا وہی تھی، بوجھل اور سانس روک دینے والی۔ در و دیوار اب بھی اتنے ہی بے رنگ تھے جتنے اس کی زندگی۔ باپ اندر کمرے میں بستر پر لیٹا تھا، نگاہت سے آنکھیں نیم وا کیے۔ سوتیلی بہن اس کے سرہانے بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ آخر کار تو ماں ہی گئی پلٹ کر گھر واپس؟ سوتیلی ماں نے سوال کیا۔ تمہارے باپ نے تمہیں بہت یاد کیا، دیکھو اس کی حالت کیسی ہو گئی ہے۔ سکینہ نے خاموشی سے باپ کے قریب جا کر اس کا ہاتھ تھاما۔ وہ ہاتھ جو کبھی مضبوط تھے آج کانپ رہے تھے۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی، مگر ہونٹوں پر کوئی شکایت نہیں۔
یہ وہی باپ تھا جس نے ہمیشہ اپنی محبت کو لفظوں کے بغیر بیان کیا تھا، مگر آج یہ محبت خاموشی کی چادر میں بھی لپٹی ہوئی محسوس نہ ہو رہی تھی۔ سکینہ نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اپنے باپ سے سوال کیا کہ کیا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، مگر باپ کی دھندلی آنکھیں بھی کوئی یقین دلانے سے قاصر تھیں۔ ابھی چند ہی لمحے گزرے تھے کہ ستیلی ماں کی آواز پھر سے گونجنے لگی۔ کھڑی کیا دیکھ رہی ہو سکینہ؟ جاؤ جا کر کچن سنبھالو، تمہارے آنے سے میرا تو دماغ ہی سن ہو گیا ہے۔ جب سے تیرا باپ بیمار ہوا ہے سارا گھر بکھر گیا ہے۔ یہ الفاظ سن کر سکینہ کا دل دھڑکنے لگا، جیسے کچھ بدلا ہی نہ ہو۔ وہی روایتی تلخ رویہ، وہی حکم دینے کا انداز، وہی حقارت۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور سر جھکا کر کچن کی طرف بڑھ گئی۔ برتنوں کا انبار اس کا انتظار کر رہا تھا۔ سالن کی دیگچی میں جمی ہوئی چکنائی دیکھ کر اسے لگا جیسے یہ چکنائی اس کے دل پر جمی ہوئی ہے۔ دن بھر وہ کاموں میں جٹی رہی، ایک طرف باپ کی فکر، دوسری طرف ستیلی ماں کی جھڑکیاں۔ ہر سانس میں ایک تکلیف، ہر لمحے میں ایک نئی آزمائش، لیکن اس نے پھر بھی صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ اسے امید تھی کہ شاید رات کا وقت سکون لے کر آئے گا، مگر رات تو اس کے لیے ہمیشہ اندھیری اور تکلیف دہ ہی رہی تھی۔ جب سب سو گئے تو سکینہ باپ کے قریب جا کر اس کے پاؤں دبانے لگی۔ آنکھوں میں آنسو تھی، دل میں دعا، یا اللہ میرے باپ کو صحت دے دے، میں خود سہ لوں گی مگر ان کو کچھ نہ ہو۔ اس کی سرگوشی میں ایسا درد تھا کہ اگر آسمان سن لیتا تو شاید زمین پر رحم کی بارش ہو جاتی۔ مگر اس رات ایک اور آزمائش اس کے منتظر تھی۔ ستیلی ماں اچانک اندر آئی اور چلانے لگی، تمہیں کوئی کام نہیں؟ تم رات بھر یہاں باپ کے پاؤں دباتی رہو گی، یا تمہیں میرا بھی کوئی احساس، کوئی خیال ہے؟ سکینہ نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ میں تو بھی کام ختم کر کے بیٹھی تھی۔ چپ رہو، ستیلی ماں نے غصے سے کہا، تمہاری زبان بہت چلنے لگی ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے سکینہ کو دھکا دیا۔ وہ زمین پر گری مگر کچھ بولی نہیں۔ آنسو آنکھوں میں تھے مگر الفاظ زبان پر نہیں۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ اس کی خاموشی اس کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ سکینہ صحن میں بیٹھی اپنے زخموں کو سہلا رہی تھی کہ اچانک اسے درخت کے پیچھے سے ایک سرگوشی سنائی دی۔ سکینہ، اس کا دل ایک دم دھڑکنے لگا۔ اس نے نظریں اٹھا کر دیکھا تو جنزادہ سامنے کھڑا تھا، چہرے پر بے چینی، آنکھوں میں غم۔ چلو میرے ساتھ، یہاں تمہارے لیے کچھ نہیں رکھا۔ سکینہ نے گہری سانس لی۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی مگر ارادے میں مضبوطی۔ میں اپنے باپ کو چھوڑ کر نہیں جا سکتی، وہ بیمار ہیں، میں نہیں جا سکتی۔ جنزادے کی آنکھوں میں ایک بار پھر وہی بے بسی اتر آئی۔ تم نہیں جانتی کہ تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ میں تمہیں بچانا چاہتا ہوں مگر تم میری بات سننے کو تیار نہیں ہو۔ میں جانتی ہوں، سکینہ نے کہا، مگر اگر میں چلی گئی تو میرا باپ مر جائے گا اور میں خود کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گی۔ جنزادہ خاموش ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ آنسو جو شاید صدیوں سے بہنے کے لیے تیار تھے مگر کبھی بہائے نہیں گئے۔ وہ سکینہ کے قریب آیا مگر اسے چھوا نہیں۔ میں تمہارے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں لیکن میں تمہارے ارادے کے خلاف نہیں جا سکتا۔ یہ کہہ کر وہ غائب ہو گیا۔ سکینہ نے اس کی طرف آخری بار دیکھا مگر وہ جا چکا تھا۔ اسی رات جب سب سو رہے تھے، ستیلی ماں نے ایک بار پھر اپنا ظلم دکھایا۔ اس نے سکینہ کو نیند سے جگا کر اس کے بال کھینچے۔ تمہیں لگتا ہے میں تمہیں معاف کر دوں گی؟ تم جو یہاں ہیرو بنی پھرتی ہو اپنے باپ کے آگے۔ سکینہ کی چیخیں صحن میں گونجنے لگی مگر اس بار کوئی نہیں آیا، جنزادہ بھی نہیں۔ وہ کہیں دور خاموشی سے کھڑا اپنے آنسوں کو بہنے سے روک رہا تھا۔ وہ چاہ کر بھی مداخلت نہیں کر پا رہا تھا۔ اس رات کا درد سکینہ کی روح میں سرایت کر گیا مگر اس کے دل میں اب بھی امید کی ایک کرن باقی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ہر اندھیری رات کے بعد صبح ضرور آتی ہے اور شاید اس کی زندگی کی صبح بھی جلد آ جائے، مگر کب؟ یہ وہ سوال تھا جس کا جواب اس کے پاس نہیں تھا۔ اس کی ماں نے اس پر ظلم کیا اور کہا کہ میں صرف اور صرف تمہیں تمہاری باپ کی خاطر یہاں لائی تھی۔ اس کی آخری خواہش یہی تھی کہ وہ اپنی بیٹی کو مرنے سے پہلے ایک بار دیکھے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلی گئی اور سکینہ کو دھکا مار دیا۔ رات کے نہ جانے کون سے پہر اس کے والد کی کمزور سانسیں ٹوٹ گئیں اور وہ انتقال کر گیا۔ باپ کا انتقال زندگی کے اس واحد درخت کا گر جانا تھا جس کی چھاؤں میں سکینہ نے اب تک کے تمام دکھ سہے تھے۔ وہ درخت جو اپنی شاخوں کے بوجھ تلے خاموشی سے جھکتا رہا، جس کی چھال پر ہر طوفان کے نشان تھے مگر پھر بھی وہ سایہ دینے سے کبھی باز نہیں آیا۔
جب باپ کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہوئیں تو ایسا لگا جیسے زندگی کی آخری امید بھی مٹی میں دفن ہو گئی ہو۔ سکینہ کے لیے اب اس گھر میں کچھ باقی نہیں بچا تھا، سوائے ان زخموں کے جو ہر لمحہ نئے ہو جاتے تھے۔ جنازے کے بعد لوگ آہستہ آہستہ رخصت ہونے لگے، ہر کوئی پرسہ دے رہا تھا، مگر کسی کے الفاظ میں وہ سچائی نہ تھی جس کی سکینہ کو تلاش تھی۔ سوتیلی ماں کی آنکھوں میں آنسوں کی جگہ ایک عجیب سی سرد مہری تھی۔ جب آخری مہمان بھی رخصت ہو گیا تو اس نے سکینہ کی طرف دیکھا اور خوش لہجے میں کہا، تمہارا باپ بھی گیا، اب یہاں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں، اپنے کپڑے سمیٹو اور چلی جاؤ۔ یہ جملہ سن کر سکینہ کے اندر کچھ ٹوٹ کر بکھر گیا۔ باپ کے جنازے کی مٹی بھی خشک نہیں ہوئی تھی اور وہ پہلے ہی دروازہ دکھانے پر تلی ہوئی تھی، مگر سکینہ کو حیرت نہیں ہوئی۔ اس گھر سے محبت کی امید کرنا ایسا ہی تھا جیسے پتھر سے پانی نچوڑنا۔ اس نے ایک گہری سانس لی، اپنا دوپٹہ درست کیا اور بستر پر پڑے چند کپڑے سمیٹنے لگی۔ گھر چھوڑنے کا یہ دوسرا موقع تھا، مگر اس بار وہ زیادہ تنہا، زیادہ خالی محسوس کر رہی تھی۔ رات گہری ہو چکی تھی جب وہ دروازے سے باہر نکلی۔ اس کے قدم داتا دربار کی طرف اٹھ رہے تھے، جہاں اس نے پہلی بار پناہ لی تھی، وہی جگہ جہاں اس کی ملاقات جنزادے سے ہوئی تھی، جہاں اس کے آنسوں کو پہلی بار خاموشی سے سنا گیا تھا۔ راستے بھر اس کی آنکھوں میں نمی تھی، مگر دل میں سکون بھی تھا کہ اب کم از کم وہ کسی ایسے مقام پر جا رہی ہے جہاں دکھ سننے والا موجود ہے۔ دادا دربار کے در و دیوار اب بھی ویسے ہی تھے، مگر سکینہ کے دل کا بوجھ پہلے سے زیادہ بڑھ چکا تھا۔ وہ ایک کونے میں بیٹھ گئی، آنکھیں بند کر کے اپنی ہتھیلیوں میں چہرہ چھپا لیا۔ تبھی اسے ایک مانوس سی سرگوشی سنائی دی، تم پھر آ گئی؟ یہ آواز سن کر سکینہ نے سر اٹھایا۔ وہی آنکھیں، وہی شفیق چہرہ، جنزادہ اس کے سامنے کھڑا تھا، مگر آج اس کی آنکھوں میں وہ نرمی نہیں تھی جو پہلے کبھی ہوا کرتی تھی۔ آج اس کی آنکھوں میں آگ تھی، ایک ایسا غصہ جو صدیوں کے صبر کے بعد اب ابل پڑا تھا۔ انہوں نے تمہیں پھر سے نکال دیا؟ سکینہ نے اس بات میں سر ہلایا، مگر کچھ کہا نہیں۔ وہ اب بھی اپنے آنسوں کو قابو میں رکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میرے باپ کا جنازہ بھی نہیں اٹھا تھا کہ مجھے دروازہ دکھا دیا گیا۔ یہ سنتے ہی جنزادے کے چہرے کے تاثرات بدل گئے، اس کی آنکھوں کی چمک اور زیادہ تیز ہو گئی، جیسے اندر کہیں کچھ بھڑک اٹھا ہو۔ میں نے تمہارے آنسوں کو اتنا سستا نہیں ہونے دینا، ان کی قیمت ادا کی جائے گی۔ سکینہ نے گھبرا کر اس کی طرف دیکھا۔ نہیں، میں بدلہ نہیں چاہتی، میرے باپ نے ہمیشہ صبر سکھایا ہے۔ صبر؟ جنزادے نے ایک تلخ ہنسی کے ساتھ کہا، کیا تمہارے آنسوں کا صبر کسی نے دیکھا؟ تمہارے زخموں کو کسی نے سمجھا؟ اگر نہیں تو پھر میں بھی خاموش نہیں رہ سکتا۔ سوتیلی ماں کے گھر میں عجیب و غریب واقعات ہونے لگے۔ رات کو چیخیں سنائی دیتی، برتن خود بخود گر جاتے، دروازے دھڑ دھڑانے لگتے۔ محلے والے دروازے کے قریب سے گزرتے ہوئے کانوں کو ہاتھ لگاتے اور استغفار پڑھتے۔ کچھ نے کہا کہ یہ جنات کا کام ہے، کچھ نے کہا کہ شاید کسی نے جادو کیا ہے، مگر سچ کیا تھا یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ سکینہ کو جب اس سب کی خبر ملی تو اس کا دل دھڑکنے لگا۔ اسے فوراً سمجھ میں آ گیا کہ یہ جنزادے کی کارستانی ہے۔ وہ فوراً دادا دربار کے کونے میں پہنچی جہاں وہ اکثر اسے ملتا تھا۔ یہ سب تم نے کیا ہے؟ اس نے سخت لہجے میں پوچھا۔ جنزادے نے نظریں نیچی کر لی۔ میں نے صرف تمہارے آنسوں کا بدلہ لیا ہے، مگر میں نے تم سے بدلہ نہیں مانگا تھا۔ سکینہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے صبر کیا ہے، تمہیں بھی صبر کرنا چاہیے تھا۔ صبر؟ اس بار جنزادے کی آواز میں تلخی تھی۔ میں نے صدیوں سے صبر کیا ہے، میں نے تمہارے آنسوں کو دیکھا، تمہارے زخموں کو دیکھا، مگر خاموش رہا۔ مگر آج جب تمہارا اپنا سایہ بھی تم سے چھین لیا گیا تھا تو میں خاموش نہیں رہ سکا۔ میں نے تمہارے لیے وہ کیا جو کوئی انسان نہیں کر سکتا تھا، مگر بدلے سے کچھ نہیں ملتا۔ سکینہ نے آہستہ سے کہا، میرے باپ نے ہمیشہ یہی سکھایا کہ معاف کر دینا سب سے بڑی طاقت ہے۔ اگر تم واقعی میرا بھلا چاہتے ہو تو میری دعا بنو، بد دعا نہیں۔ جنزادہ ایک لمحے کو خاموش ہو گیا، اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ میں تمہارے دل کی بات سمجھتا ہوں، مگر کبھی کبھی ظلم کے خلاف کھڑا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ کھڑا ہونا ضرور ہے، مگر اس طرح نہیں، سکینہ نے کہا۔ میں نے معاف کر دیا ہے، تم بھی معاف کر دو۔ یہ سن کر جنزادے کی آنکھوں کی چمک دھیمی پڑ گئی، اس کے چہرے پر نرمی واپس آ گئی۔ تمہارا دل بہت بڑا ہے سکینہ، شاید اسی لیے میں تمہیں چاہتا ہوں۔ سکینہ نے آہستہ سے مسکرا کر کہا، محبت میں بدلے کی گنجائش نہیں ہوتی، اگر محبت ہے تو صبر بھی ہونا چاہیے۔ یہ جملے سن کر جنزادے کی آنکھوں میں پہلی بار سکون اترا۔ وہ جان چکا تھا کہ حقیقی محبت وہی ہے جو معاف کر سکے، جو برداشت کر سکے
اور شاید اب وقت آ گیا تھا کہ وہ بھی صبر کی راہ پر چل پڑے۔ رات کا سناٹا ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے چکا تھا۔ چاند کی مدھم روشنی داتا دربار کے صحن میں بکھری ہوئی تھی اور ٹھنڈی ہوا میں ایک عجب سا سکون تھا، مگر سکینہ کے دل میں وہ سکون نہیں تھا۔ وہ مصلی پر بیٹھی تھی، آنکھوں میں بے بسی کے آنسو لیے۔ سامنے نفل کی آخری رکعت میں اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ جتنی دعائیں وہ اب تک مانگ چکی تھی، لگتا تھا جس سے ہر دعا کا وزن دل پر بڑھتا جا رہا ہو۔ جب سلام پھیر کر اس نے ہاتھ اٹھائے تو لبوں سے بس ایک ہی سوال نکلا، یا اللہ میں کیا کروں؟ پیچھے ایک آہٹ ہوئی۔ سکینہ نے سر گھما کر دیکھا تو جنزادہ چند قدم کے فاصلے پر خاموشی سے کھڑا تھا۔ وہ ہمیشہ کی طرح چہرے پر سکون لیے ہوئے تھا، مگر آج اس کی آنکھوں میں کچھ اور تھا، ایک التجا، ایک خواہش جو وہ کہہ تو رہا تھا مگر الفاظ میں نہیں۔ تم کب تک یوں مجھ سے دور بھاگو گی سکینہ؟ اس کی آواز نرم تھی مگر اس کے اندر گہرائی تھی۔ سکینہ نے گہری سانس لی اور آہستہ سے کہا، میں تم سے دور نہیں بھاگ رہی، میں صرف حقیقت کو قبول کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ تم میں ایک جن ہو، میں انسان ہوں، ہم دونوں کا ساتھ کیسے ممکن ہے؟ جن زیادہ خاموشی سے آگے بڑھا اور اس کے قریب زمین پر بیٹھ گیا۔ محبت میں ممکن اور ناممکن کا سوال نہیں ہوتا۔ میں نے تمہیں تمہاری ہر خواہش دی ہے، ہر بار تمہارے آنسوں کو خوشی میں بدلا ہے۔ اب میری خواہش کا وقت آیا ہے، کیا تم مجھے ایک بار موقع نہیں دو گی؟ یہ جملے سن کر سکینہ کا دل کانپ گیا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ اس سے محبت کا اظہار کرے گا۔ وہ تو اسے ہمیشہ ایک محافظ کے روپ میں دیکھتی آئی تھی، ایک مددگار جس نے ہر مشکل گھڑی میں اس کا ساتھ دیا تھا، مگر محبت، یہ لفظ ہی اس کے دل میں ایک عجیب سی کشمکش پیدا کر رہا تھا۔ تم سمجھ نہیں رہے ہو، اس نے آہستہ سے کہا۔ محبت صرف احساس نہیں، یہ ایک زندگی کا سوال ہے، اور تمہاری اور میری زندگی ایک نہیں ہے۔ زندگی کیا ہے سکینہ؟ جنزادے نے ایک گہری سانس کے ساتھ کہا، کیا زندگی صرف ایک جسم ہے؟ میں نے تمہیں ہر جگہ تمہارے قریب رہ کر محفوظ کیا ہے، تمہاری خوشی میں خوش ہوا ہوں، تمہارے غم میں رویا ہوں۔ کیا یہی محبت نہیں؟ سکینہ کے آنسو تیزی سے گالوں پر بہہ رہے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ جنزادہ جو کہہ رہا ہے وہ سچ ہے۔ اس نے ہر بار اس کے درد کو محسوس کیا تھا، اسے تنہائی میں سہارا دیا تھا، مگر دل کا ایک گوشہ اب بھی ڈرا ہوا تھا۔ میں نہیں جانتی، اس نے بے بسی سے سر جھکا لیا۔ میں بس یہ جانتی ہوں کہ میں ایک عام سی لڑکی ہوں، مجھے تمہارے ساتھ زندگی گزارنے کا حوصلہ نہیں۔ لوگ کیا کہیں گے؟ دنیا کیسے دیکھے گی؟ جنزادے نے آہستہ سے اس کا ہاتھ تھاما۔ اس کی انگلیاں نرم تھیں مگر ان میں ایک عجیب سی حرارت تھی جو سکینہ کے دل تک اتر رہی تھی۔ لوگوں کی نظر میں تم آج بھی تنہا ہو اور کل بھی رہو گی، مگر میری نظر میں تم ہمیشہ خاص رہی ہو۔ میں تو صدیوں سے تمہارا انتظار کیا ہے۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں صرف چند لمحوں کی محبت کے لیے تمہارے قریب آیا ہوں؟ یہ سن کر سکینہ کی روح لرز اٹھی۔ اس کے دل میں ہزاروں سوالات سر اٹھانے لگے۔ کیا یہ واقعی ممکن تھا؟ کیا کوئی صدیوں سے اس کے لیے تڑپ رہا تھا؟ مگر سوال سے زیادہ اس لمحے اس کے دل میں ایک عجیب سی گرمی بھر رہی تھی۔ وہ محبت جو خاموشی سے ہر درد میں اس کے ساتھ رہی، کیا اسے نظر انداز کرنا صحیح تھا؟ تمہیں نہیں لگتا کہ میں تمہارے قابل نہیں ہوں؟ اس نے دھیرے سے کہا۔ محبت میں قابل یا ناقابل کا سوال نہیں ہوتا، جنزادے نے مسکرا کر کہا۔ میں نے تمہیں ہمیشہ کے لیے چنا ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم بھی اپنی خوشی سے مجھے قبول کرو۔ یہ جملے سن کر سکینہ کے دل میں جیسے کوئی جنگ چھڑ گئی۔ ایک طرف اس کا ماضی تھا، اس کی انسانیت، اس کا خوف، دوسری طرف وہ محبت تھی جو جنزادے کی آنکھوں میں صاف جھلک رہی تھی۔ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ یہ محبت سچی ہے، مگر دماغ اب بھی ڈرا ہوا تھا۔ میں اس کا فیصلہ نہیں کر سکتی، اس نے سر جھکا کر کہا۔ یہ میرے بس میں نہیں، تو اسے اللہ پر چھوڑ دو۔ جنزادے کی آواز میں اب نرمی تھی۔ اگر میں واقعی تمہاری زندگی کا حصہ بننے کے قابل ہوں تو دعا کے بعد تمہارا دل خود تمہیں جواب دے گا۔ یہ سن کر سکینہ کے دل کو کچھ سکون ملا۔ وہ دوبارہ مصلی پر بیٹھ گئی، آنکھیں بند کر کے دل کی گہرائی سے دعا مانگنے لگی۔ یا اللہ، اگر یہ تیری طرف سے ہے تو میرے دل کو مضبوط کر دے، اگر نہیں تو میرے دل میں اس کی جگہ نہ چھوڑ۔ دعا کے بعد جب اس نے آنکھیں کھولی تو دل کا بوجھ کسی حد تک ہلکا ہو چکا تھا۔ جنزادہ اب بھی سامنے موجود تھا، مگر اس کی آنکھوں میں اب التجا کی جگہ ایک خاموشی تھی۔ سکینہ نے گہری سانس لی اور آہستہ سے کہا، اگر اللہ نے تمہیں میری مدد کے لیے بھیجا ہے تو میں انکار کیسے کروں؟ یہ جملہ سن کر جنزادے کی آنکھوں میں روشنی بھر گئی۔ وہ مسکرایا مگر کچھ نہیں بولا، بس خاموشی سے سکینہ کے قریب بیٹھ کر آسمان کی طرف دیکھا، جہاں چاند کی روشنی اب پہلے سے زیادہ چمک رہی تھی۔
جیسے آسمان بھی اس فیصلے پر راضی ہو چکا ہو۔ رات کی سیاہی میں جب داتا دربار کی روشنی آسمان کو چھو رہی تھی، سکینہ مصلی پر بیٹھی خاموشی سے آنسو بہا رہی تھی۔ ہر آنسو میں ایک دعا تھی، ہر دعا میں ایک امید کہ شاید کوئی معجزہ ہو جائے۔ پچھلے کئی دنوں سے اس کا دل بے چین تھا۔ ہر رات ایک خواب اس کی آنکھوں میں آ کر ٹھہر جاتا تھا، جس میں نورانی بزرگ کہتے، یہ تمہاری محبت کی آزمائش ہے، جو قربانی دے گا وہی محبت کی حقیقت کو پا لے گا۔ سکینہ کے لیے یہ خواب صرف خواب نہیں تھا، ایک اشارہ تھا، ایک نصیحت تھی۔ مگر قربانی کیسی؟ کیا محبت میں جدائی بھی کوئی قربانی ہو سکتی ہے؟ یہ سوال اسے اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا۔ اس رات دربار کی ٹھنڈی ہوا میں کچھ عجیب سا تھا۔ نفل ادا کرنے کے بعد جب سکینہ نے سر اٹھایا تو اس کی آنکھیں بے اختیار آسمان کی طرف اٹھ گئیں۔ ستارے اپنی جگہ پر تھے، چاند کی روشنی میں کوئی کمی نہیں تھی، مگر اس کے دل کا بوجھ پہلے سے زیادہ محسوس ہو رہا تھا۔ وہ وہیں بیٹھ کر آہستہ آہستہ اپنی انگلیوں سے تسبیح کے دانے گننے لگی، جیسے ہر دانے کے ساتھ اپنا درد بانٹنے کی کوشش کر رہی ہو۔ کیا بات ہے سکینہ؟ ایک مانوس آواز نے اس کے خیالات کو توڑ دیا۔ سکینہ نے چونک کر پیچھے دیکھا۔ جنزادہ خاموشی سے اس کے قریب کھڑا تھا، چہرے پر ہمیشہ کی طرح سکون، مگر آنکھوں میں ایک عجیب سی گہری اداسی۔ تمہیں معلوم ہے کہ کیا بات ہے؟ سکینہ نے نظریں جھکا کر کہا۔ یہ خواب مجھے کیوں آ رہا ہے؟ کیا یہ واقعی میری محبت کی آزمائش ہے؟ جنزادے نے دھیرے سے سر ہلایا، جیسے وہ سب کچھ جانتا ہو۔ محبت ہمیشہ قربانی مانگتی ہے، مگر کبھی کبھی وہ قربانی خود کو بھی ختم کر دیتی ہے۔ یہ سن کر سکینہ کے دل میں کچھ ٹوٹ سا گیا۔ اس نے بے چینی سے آگے بڑھ کر کہا، میں تم سے محبت کرتی ہوں، مگر تمہیں قید نہیں کرنا چاہتی۔ تمہیں آزادی چاہیے۔ میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے تم اپنی اصل کو بھول جاؤ۔ جنزادے کی آنکھوں میں نمی جھلکنے لگی۔ آزادی؟ اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، تم نے کبھی سوچا ہے کہ محبت خود ایک قید ہے؟ میں تم سے آزاد ہو کر کیا کروں گا جب میرا دل تمہارے بغیر رہنا سیکھ ہی نہیں سکتا؟ سکینہ نے بے بسی سے سر ہلا کر کہا، میں تمہیں باندھ کر نہیں رکھ سکتی۔ اللہ نے ہر مخلوق کو اس کی اپنی فطرت پر پیدا کیا ہے۔ تمہاری فطرت تمہیں پکار رہی ہے اور میری محبت تمہیں قید کر رہی ہے۔ یہ سن کر جنزادہ خاموش ہو گیا۔ شاید یہ وہ بات تھی جو وہ خود بھی محسوس کر رہا تھا، مگر کبھی ماننا نہیں چاہتا تھا۔ کچھ دیر کے لیے دونوں کے درمیان ایک خاموشی چھا گئی، جسے صرف دربار کی ہوائیں توڑ رہی تھی۔ تمہیں معلوم ہے سکینہ، جنزادے نے آہستہ سے کہا، تمہاری محبت مجھے انسان بنا سکتی ہے، مگر کیا تم مجھے ویسے ہی قبول کر سکو گی جیسا میں ہوں؟ یہ سوال سن کر سکینہ کے دل میں کچھ ٹوٹنے لگا۔ اس نے گہری سانس لے کر کہا، میں تمہیں ایسے ہی قبول کر چکی ہوں، مگر انسان بننے کے لیے تمہیں خود کو کھونا پڑے گا۔ کیا تم واقعی اپنی حقیقت کو چھوڑ سکتے ہو؟ جنزادے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اگر تم میرے ساتھ رہو گی تو میں سب کو چھوڑنے کو تیار ہوں۔ سکینہ کی آنسو اب شدت سے بہنے لگی۔ اور اگر میں واقعی تم سے محبت کرتی ہوں تو میں تمہیں کبھی کھونے نہیں دوں گی، مگر میں تمہیں اپنی قربانی بننے نہیں دوں گی۔ تمہارا وجود میری محبت کی قیمت نہیں بن سکتا۔ یہ کہتے ہوئے سکینہ کے دل میں ایک عجیب سا سکون آ گیا تھا۔ اس نے جان لیا تھا کہ محبت میں قربانی صرف جدائی نہیں، بلکہ اس کو آزاد کر دینا ہے جسے آپ سب سے زیادہ چاہتے ہیں۔ داتا دربار کی فضا میں اس رات کچھ مختلف تھا۔ جنزادے کی آنکھوں میں اب غم نہیں تھا، وہ مسکرا رہا تھا جیسے اسے سکون مل گیا ہو۔ تم نے ہمیشہ میرے آنسو پوچھے ہیں سکینہ، آج تم نے میری روح کو آزاد کر دیا ہے۔ سکینہ نے نرمی سے سر ہلایا۔ تم کہیں نہیں جا رہے، تم ہمیشہ میرے دل میں رہو گے۔ جنزادہ آہستہ سے مسکرا کر آسمان کی طرف دیکھنے لگا۔ یہ میرا آخری سلام ہے سکینہ، مگر میرا وجود تمہارے ہر لمحے میں زندہ رہے گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ آہستہ آہستہ دھن میں بدلنے لگا۔ سکینہ کے دل میں ایک عجیب سا سکون اتر رہا تھا، جیسے اس نے کچھ کھو کر بھی سب کچھ پا لیا ہو۔ وہ دیر تک وہیں بیٹھی رہی، تسبیح کے دانے گنتی رہی اور آسمان کی طرف دیکھ کر مسکراتی رہی۔ لوگ کہتے تھے کہ جنزادہ چلا گیا، مگر سکینہ جانتی تھی کہ محبت کبھی مرتی نہیں، وہ ہمیشہ اس کی دعا میں زندہ رہے گا۔